رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ کے چہرہ انور پہ بڑھاپے کے آثار آ گئے ہیں، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، مجھے 5 صورتوں نے بوڑھا کر دیا، مجھے 5 صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور وہ کون سی ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا سورت ہود نے، سورت واقعہ نے، سورت مرسلات نے، سورت نبا نے، اور فرمایا سورت کبرت اذا الشمس کبرت نے میں محمد کو بوڑھا کر دیا۔ یعنی ان صورتوں میں جو اللہ تعالی نے اپنے نافرمانوں کے ساتھ جو احکامات اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں، اس کے خوف نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپے کے آثار کو ظاہر کر دیا۔ اس صورت کا نام ہود ہے، مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی، اور اس صورت کا اگرچہ اور نبیوں کا بھی اس میں ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، ہود کا ہے، حضرت صالح کا ہے، حضرت شعیب کا ہے، حضرت موسیٰ کا بھی ذکر ہے۔ تو اس میں اگرچہ اور نبیوں کا ذکر ہے، لیکن اس صورت میں 5 مرتبہ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر آیا، تو اس نسبت سے بھی اس صورت کا نام ہود رکھا گیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، کسی بھی صورت کا نام کوئی خاص وجہ سے ہونا ضروری نہیں کہ اسی وجہ سے اس کا نام ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، اس نے جو چاہا جس کا نام جو رکھ دیا۔ ضروری نہیں کہ اسی کا کثرت سے ذکر ہو تو پھر اس کا نام وہی ہو جائے، لازم نہیں ہے۔ جیسے پچھلی صورت ہم نے پڑھی ہے، اس صورت میں صرف 3 سے 4 آیتیں جو حضرت یونس علیہ السلام کے ذکر کی تھی، اس کے علاوہ نوح علیہ السلام کا ذکر بھی تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی تھا، لیکن نام صورت کا یونس آیا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ صورت کا نام جو یونس رکھا گیا یا ہود رکھا گیا ہے کہ اس میں اس کا ذکر ہونا ضروری ہو، یہ اللہ کی حکمت ہے، اس نے جس طرح چاہا ہے اور جو چاہا ہے اس طرح حکم صادر فرمایا۔ سورت مطہرہ کو شروع کرتے ہیں، ذرا اللہ کا نام لیجئے، کہیے سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے اس سورت کو بھی حروف مقطعات سے شروع فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا الف لام را، یہ حروف مقطعات ہے اور یہ بتلا رہے ہیں یہ کتاب بے عیب ہے، یہ کتاب بے مثل و مثال ہے، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ کیونکہ اگر یہ انسانوں کی کتاب ہوتی تو اس کی کوئی نہ کوئی طویل ہوتی، ان حروف مقطعات کے کوئی معنی ہوتے، لیکن آج تک کوئی اس کے ان حروف کا معنی نہیں کر سکا۔ اس سے پتہ چلا کائنات کسی کے قبضہ میں ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے اپنے فیصلے صادر فرماتا ہے، ورنہ اب تک انسانی عقل اس کا کوئی نہ کوئی جوڑ نکال چکی ہوتی، لیکن آج تک حروف مقطعات کا کسی نے ایسا معنی نہیں نکالا جو بالکل ہمیشہ ہی اس طرح رہا ہو۔ اگرچہ علماء نے اس پہ تعویلیں کی ہیں اور اس کا کوئی معنی بتلایا ہے، لیکن ہر معنی لکھنے کے بعد انہوں نے آخر میں لکھ دیا کہ یہ ہماری ناقص عقل کا ہے، ورنہ اس کی حقیقت کیا ہے یا تو جانے بھیجنے والا یا جانے جس کے اوپر نازل ہو۔ اور یہ بات بھی تمام امت کے جو ہے، تمام امت کا اس پر جو ہے ایک نظریہ ہے، وہ یہی ہے کہ اس کا علم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، لیکن آپ نے اللہ کی حکمت کے مطابق آگے نہیں بتلایا، یا جن کو بتلایا تو انہوں نے بھی اس کو خاموشی رکھی۔ فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیات، فرمایا یہ کتاب حکمت والی ہے یا یہ کتاب مستحکم ہے، آیات اس کی نشانیوں سے، یعنی اس کا مطلب و معنی یہ ہے یہ کتاب ہر طرف سے مستحکم ہے، نہ اس میں رد و بدل ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی رخنا ہوتا ہے، نہ اس کے عقائد بگاڑے جاتے ہیں، نہ اس کے جو احکامات ہیں ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ کتاب احکمت آیات، یہ کتاب جس کی آیتیں مستحکم کر دی گئیں، ثم فصلت من لدن، پھر ہر ایک کی تفصیل بیان کر دی گئی۔ جناب من، احکامات 2 قسم کے ہوتے ہیں، احکامات
دو قسم کے، ایک ہوتے ہیں عقائد، عقائد جیسے اللہ کو ایک ماننا، فرشتوں کو اللہ کی مخلوق ماننا، رسولوں کو اس کا برحق انبیاء ماننا، کتابوں پر ایمان لے آنا، مرنے کے بعد جی اٹھنے پہ یقین رکھنا، اور قیامت کے قائم ہونے اور حساب کتاب ہونے پر یقین رکھنا، یہ سارے ان کو کہتے ہیں عقائد۔ ان میں کسی کی بھی تقلید جائز نہیں ہے۔ کوئی اگر کہے کہ تم مجھے مانو اللہ دو ہے تو کبھی نہیں مانا جائے گا اس کو۔ کوئی کہے کہ کتابیں جو ہیں ان چار کتابوں کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں، تو ہم کہیں گے مستحکم کتابیں چار کا ذکر کیا گیا، اور اس کے علاوہ جو آئیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیفے ہوں گے، اور جو کتاب اس طرف سے آئی ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ جو کہے کہ فرشتے اللہ کے بیٹیاں ہیں تو ہم ہرگز اس کو مانیں گے نہیں، چاہے وہ جتنا بڑا فقیر کیوں نہ۔ توجہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم، اور دوسرا ایک ہوتے ہیں عقائد اور دوسرے ہوتے ہیں فروع، یعنی شریعت کے مسائل۔ ان میں وقت کے ساتھ قرآن اور حدیث کے مطابق تبدیلی ہوتی رہتی ہے، لیکن اصل اس کی کتاب قرآن ہوتا ہے۔ فرمایا یہ کتاب ایک تو حکمت بری ہے، مستحکم ہے، آج توجہ کرنا بھائی۔ پھر فرمایا ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، فرمایا یہ کتاب جو ہے خدائے برتر جو باخبر بھی ہے، حکیم بھی ہے اور باخبر بھی ہے، یہ کتاب اس کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ فرمایا اس کا مین مقصد کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، فرمایا عبادت نہیں کرنی، صرف اللہ کی کرنی ہے۔ عبادت میں کوئی اور مستحق نہیں ہے، عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی کرنی ہے۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، فرمایا میں تو تمہارے پاس بے شک آیا ہوں اس لیے کہ میں تمہیں ڈراؤں جہنم کے عذاب سے، ببشیر اور بشارتیں دوں تم کو جنت کے خوبصورت اعمال۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، فرمایا تم اپنے رب کے سامنے استغفار کرو اور ثم توبو، پھر اس کے سامنے توبہ کرو۔ اب استغفار اور توبہ، پہلے فرمایا استغفار کرو اور پھر فرمایا توبہ کرو۔ اگرچہ چاہیے ہونا یہ چاہیے تھا کہ توبہ پہلے ہو اور استغفار بعد میں ہو۔ میں اپنی عقل کے مطابق کروں تو میری عقل خراب ہے، اور اگر اللہ حکم فرمائے تو وہ کامل ہے۔ کیوں کہا ایسا کیوں فرمایا کہ پہلے استغفار کرو؟ اس کا معنی و مطلب یہ ہے کہ تم پہلے اپنے گناہوں پہ ندامت کرو، پہلے اپنے سابقہ گناہوں پہ ندامت کرو، یہ ہے استغفار۔ کیونکہ استغفار کا تعلق گزرے ہوئے وقت سے ہے اور توبہ کا تعلق آنے والے وقت سے ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جو تمہاری زندگی گزر چکی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر چکے ہو، اس پر اللہ کے سامنے استغفار کرو۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نبی ہونے کے باوجود روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 70 مرتبہ۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا کہ جب اللہ کے انبیاء اس قدر اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرتے ہیں اگرچہ وہ معصوم ہیں، تو پھر تجھ جیسے اور مجھ جیسے گناہگار کو اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ استغفار کرنی چاہیے۔ اور میں ان استغفروا ربکم، تم استغفار کرو اپنے رب کے سامنے، ثم توبوا الیہ، استغفار کر لو پچھلے گناہوں سے اور توبہ کر لو آنے والے وقت سے۔ اللہ تعالیٰ سے آنے والے وقت میں جو تم سے گناہ ہونے والے ہیں اس سے معاف کرو، اس سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ طلب کرو۔ اور اس کا ایک معنی اور بھی ہے، کہو سبحان اللہ۔ فرمایا کہ استغفار سے مراد تم کبیرہ گناہوں سے معافی مانگو، جو بڑے گناہ کیے ان کو اس کی معافی مانگو۔ ثم توبو کا مطلب چھوٹے گناہوں، یعنی بڑے گناہوں کی بھی معافی مانگو اور چھوٹے گناہوں کی بھی معافی مانگو۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، فرمایا وہ رب تمہیں ایک الی اجل مسمى، وقت مقررہ تک اس دنیا کا نفع دے گا، دنیا کا نفع دے گا، بالآخر تمہارا لوٹنا اسی رب کی طرف۔ آقا دو عالم نور مجسم سارے کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے،
کیونکہ وہ اس دنیا میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہے. اس کے سامنے شراب ہے پر نہیں پیتا، اس کے سامنے سود ہے لیکن نہیں کھاتا، اس کے سامنے زنا ہے لیکن نہیں کرتا. یعنی وہ اپنی خواہشات کو اپنے رب کے حکم کے مطابق روکتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرا بھی انسان ہے جو اسی طرح کے کام کر رہا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، لیکن جب مومن اس جہان سے جائے گا تو پھر اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جنت قائم کی ہے وہ اس دنیا سے کہیں خوبصورت ہے. فرمایا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے. یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے. تو اسی لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بندے کو دینے والا ہے وہ اس نعمت سے بہت عظیم تر ہے جو دنیا میں نظر آ رہی ہے. فرمایا وَيُؤْتِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ ہر نیکی کرنے والے کو زیادہ سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، فرمایا اگر تم نے ہمارے حکم کو نہ مانا اور دنیا کی چوک و چاند کو دیکھ کر تم کسی پہ فریبتا ہو گئے اور کہنے لگے واہ دنیا کو کیسے چھوڑ دیں، دنیا کو کیسے چھوڑ دیں، اور دنیا کی ان فرحت بھری چیزوں کو کیسے چھوڑ دیں جو ظاہری خوبصورت نظر آتی ہے. اللہ اکبر. فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کر لو، اگر نہیں کی تو فرمایا میں تمہیں ڈراتا ہوں کہ بڑے دن کا عذاب آنے والا ہے اور اس دن کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا آخرت میں اپنی نعمتیں اور رحمتیں عطا فرمائے.